واپسی پر گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً میجر احمد نے کال کاٹ کر اسے خود سے کال کی تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا، آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں، لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورق الجنہ ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ السلام علیکم، سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمرہ احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا، اور جہان نے سیاہ جینز پہ گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا۔ اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا پینا کولاڈا، ناریل اور اناناس کی رسیلی خوشبو اور ٹاکسم اسکوائر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ اچھا ہے، وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا۔ حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلاٹینم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا۔ یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھی، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکر نے اسے پوری رپورٹ دی ہوگی، مگر جواب اس کے پاس تیار تھا۔ عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا، مگر اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ حالے اور میں نے اس سے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلے جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا تھا۔ اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا، اس کی پچھلی طرف گھنٹی لگی ہے۔ گلاس خالی کر کے جہان نے کچرے دان میں اچھال دیا۔ حیا کا بھی آدھا گلاس باقی تھا۔ تم سناؤ، تمہیں لندن کب جانا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی۔ قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرام میں سواریاں سیاحوں کا وہ گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہے تھے، جس کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اگلے ماہ کا سوچ رہے ہیں، تب تک تم بھی فارغ ہوگی۔ باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ترکی میں ہی گھومیں پھریں گے اور کچھ قطر، پیرس، دبئی وغیرہ جا رہے ہیں۔ تو تم ہمارے ساتھ لندن چلو نا، پھر جولائی میں واپس آ کر کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلی جانا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بایو قدا رہنا چاہتی ہوں۔ گو کہ جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا، مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہ سمجھا۔ اوہ، ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو۔ جہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ حالے کی دوست چھاپنے کے لیے تیار تھی، مگر جہان کے منع کرنے پہ اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی۔ آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا اسے یہ سب کسی بااعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے، اور میجر احمد سے بڑھ کر کسی پہ اعتبار نہیں تھا۔ تبھی صبح اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے۔ گڈ گرل۔ وہ ایک دم اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا۔
یوں کہ حیا کے سامنے کا منظر چھپ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ کہتے ہوئے اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر اسے لپیٹنے لگا، یہاں تک کہ کون آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار کو رول کر دیا۔ پھر اس نے حیا کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے ناسمجھی سے گلاس اسے پکڑایا۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس نے گلاس کون کے منہ میں انڈیل دیا۔ جوس دھار کی صورت اخبار کے کونے میں سے گرنے لگا۔ جہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون کو مزید لپیٹنا شروع کیا۔ پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا۔ تہیں کھلتی گئیں اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا۔ صفحے سوکھے تھے اور جوس غائب۔ زبردست، وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک تھی۔ اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا، یا پھر کچھ اور کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے۔ جہان نے اخبار اب 2 رویا طے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفعتاً حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا۔ میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ یہ سراسر جوا تھا۔ جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ اس نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں۔ تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں، اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان۔ ریئلی؟ جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھما دیا۔ تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا۔ پینا گلاڈا ایک دھار کی صورت میں گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے گر خود ہی اپنے راز بتا دے گا تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ کیسے کیا۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان، اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شوبدہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دیں۔ دور سامنے گلی کے اختتام پر ایک اونچا ٹاور تھا، جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگایا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت گلاتا ٹاور جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پر گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً میجر احمد نے کال کاٹ کر اسے خود سے کال کی، تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی۔
سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے، وہ ذرا جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا ہے۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بایو قدام میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ میجر احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کروانا چاہتی تھی مگر جہان نے منع کر دیا، روانی میں کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ منع تو کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پر جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی اناد کے باعث کہہ رہا تھا۔ یقیناً ایک رپورٹ سے ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک بندے کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جیسے شہرت یافتہ تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پر کوئی چھینٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا؟ وہ بات کاٹ کر بولا، لیڈی کبرا سے، ادالار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ زچ ہو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے حیا اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں جہان سکندر کو بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتے سمندر کو دیکھ سکتی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے اور آپ کے رابطے کو غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پر بغلوں کا ایک گول پھڑپڑاتا ہوا اڑ رہا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے سفید پروں پر مرکوز کیے ٹھہر سی گئی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی نہ پیاس، نہ دھوپ اور نہ برہنگی۔ تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے پاس جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا، بس اب پل کے آخری حصے پہ تھی۔ بغلوں کا گول فیری کے اوپر سے پھڑپڑاتا ہوا گزر رہا تھا، سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے لیے درخت کو چھو لیں تو وہ فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ پل پیچھے رہ گیا۔ گورسل اب پرانے شہر اناتولیا یا ایشیائی حصہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز یکسوئی سے سن رہی تھی۔ سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، حد پار کر لی تو ان کو بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس نے انسان کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے، ورق الجنہ۔ پرانے شہر کی سڑک پر کوئی ٹریفک جیم تھا۔ گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کنارے چلتے لوگ اور دکانوں پہ لگا رش، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہو حیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا
اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے امر کون ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکیں، جو انہیں مسحور کر دے، ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوع حد پار کرواتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورق الجنہ ہے۔ پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رینگ گئی تھی، اور اب چھاؤں کی نلاہٹ ان پر چھا رہی تھی۔ وہ سانس روک کے موبائل کان سے لگائے دم سادے بیٹھی سن رہی تھی۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے، تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے۔ بخشش مل جاتی ہے مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا۔ دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا جنت کے پتے دکھتے کیسے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا۔ شہر کا بلبلہ جو اس کی گردن تن چکا تھا، پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھینکس میجر احمد، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا۔ اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالے نے ڈورم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پھیلی کتابوں میں منہمک تھی، چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹر رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری ہے کیا؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے مصر تھی، سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی۔ پزل باکس بھی بیگ میں ڈال دیا، اور بھنی بوم پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا اسٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا۔ گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہیں، چلو۔ حالے نے کار کی چابی اور پرس سنبھالا۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا، وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پر تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا۔ عورتیں، لڑکیاں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں طرف حالے۔ اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر درمیان میں رکھ دیا۔ وہی ڈی جے کے ساتھ کلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پر انگریزی میں چھپا تھا، فیس ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈڈ، چہرے کا نقاب واجب یا مستحب۔ اس نے 2 انگلیاں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کے تقوی کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائس سنبھالے کھڑی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھی، واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب، لیکن کیا چہرہ ڈھکنا بھی لازم ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا۔
وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پر پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پر سوار آپ سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ عنہ لاشعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھی وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں۔ سو جو سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، تو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پر واپس جا چکی تھی اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پر آنے والی گریس کاف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور حالے باری باری اپنے پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھیں۔ رہی اسماء بنت ابو بکر والی حدیث، اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی تھیں، اور اس حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل والا واقعہ حج کے موقع کا تھا، اور حج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ دو فاختائیں تیزی سے اڑتی ہوئی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھیں اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑیں اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ سو جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سر پر لپیٹ کر بکل مار کر دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے، اور جب اللہ جل جلالہ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ پورا چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی، جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی۔ اب وہ راستے پر اپنی روم میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ معلوم نہیں طائف کی فلسفی کتنی درست تھی، مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا۔ شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستحب اور واجب کی بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پر اب ایک سیاہ عبایا اور سیاہ اسکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھیں۔ خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔
آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ حال میں بے اختیار کہکا بلند ہوا، شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھیں۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکیں، پورا حال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں، جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں، اور آخر میں کچھ سوال بہت پیچ دار اور مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈر کا فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کا ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کا ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے۔ ایکسٹرا سوال جب کہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کے خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی ایک اپنا ہی سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھی کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دن چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ بھی ہے یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے انگلیاں نہیں نکالی، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پر غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے مستحب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ ان کے سوال پر حال میں خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ ضرور ہیں۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے۔ نمازیں ہم پوری پڑھتی نہیں، جو پڑھیں ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ۔ یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ
اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی۔ ہراکلیتس کی دائمی آگ، بھڑکتا آتش دان، دہکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب؟ تھا تو نیک عمل، تھا تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں، میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی۔ میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے، سو چاہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور بالکل آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو رکی، حال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پر ہوں، صرف سکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں، اس پر قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ وہ سٹیج سے اتریں تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے سکارف والی اور میرون سکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ، خاموش سی بیٹھی تھی، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان۔ ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کے سامنے کو گرا دایاں تکونا پلو اٹھایا۔ اس سے پہلے بائیں گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا اور پھر کچھ حصہ گال کے اس طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی۔ اتنی سی بات تھی۔ وہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ سب ویسا ہی تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔